علم، عالم الغیب ہونا، سننا، جاننا اور دیکھنا ہر جگہ، یہ شان صرف اللہ کی۔ ہمیں تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دلائل دے رہے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، موجود ہیں جو کہ دلائل ہیں، لیکن ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو دعویٰ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی۔ دلائل تو چاہیے دوسرے پہلو کہ وہ دلائل دیں کہ جن کے بائیں جنہیں ہم سور رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، چڑھاوت چڑھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم اس کی نفی کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط۔ اللہ کی ذات کے صفات کے بارے میں تو اختلاف ہی نہیں، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے اس عقیدے پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے پر جو دلائل دیے کہ میں معبود ہوں اور کیوں، اور جن کو تم سمجھتے ہو معبود وہ نہیں ہے اور کیوں نہیں، اس پر دلائل قائم کی۔ سب سے پہلے کہ ہم اللہ کی عبادت اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کو دینے پر قادر۔ اب اہل شرک سے ہمارا سوال ہے، ہمارا پیغام ہے کہ جو کچھ اللہ کے علاوہ آپ جن سے مانگ رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کے سجدہ، جن کی نظر نیاز چڑھاوے منت منوتی کر رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ ان سے مانگتے ہیں وہ دینے پر قادر ہیں۔ اس پر دلائل آپ بیان، ہمارے جو دلائل ہیں ان پہ ذرا غور۔ قرآن پاک نے، اب ظاہر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہے کہ ہر پوشیدہ چیز کو، غیب کو اللہ جان، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک نے اس عقیدے پر کئی ایک آیات بیان فرمائی ہے، نازل وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اتنی مضبوط آیت اور دلیل کہ صرف اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، صرف اس کے پاس۔ جاننا تو دور کی بات ہے، اندر جانا تو دور کی بات ہے، چابیاں اسی کے پاس۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا ہو، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر وہی اللہ۔ یہ قرآن نے دعویٰ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ کتنا جانتا۔ ذرا سوچیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، اللہ کے پیاروں کو بلاتے اور پکارتے ہیں، اور ان کی عبادت اور ان کی نظر نیاز اور ان کی چڑھاوے اور ان کی سر و پکار، کیا یہ صفات، یہ شان، یہ مقام، یہ عزت عظمت انہیں حاصل ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری، جو خشکی میں ہے اور جو سمندر کی تہوں میں ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب بتائیں خشکی کی کہاں کہاں وہ ریگستان، کہاں کہاں وہ جنگلات، کہاں کہاں وہ پہاڑ، کون جانتا ہے؟ پہاڑوں کے ایک ایک پتھر، ایک ایک کنکر کی تعداد کو بھی اللہ جانتا۔ ریت کے ذرات کتنے ہیں کائنات میں، اس کی گنتی کو بھی جان۔ ہم تو ایک مٹھ میں لے لیں ریت کو، اس کے ذرات کو گننے پر بھی قادر نہیں، گننے پر قادر نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، ان پتوں میں سے جتنے پتے روزانہ گرتے ہیں، ان کی تعداد کو بھی میں جان۔ آپ بتائیں کسی درخت کے نیچے کسی کرنی اور برنی اور کسی بڑے سی بڑی ہستی و شخصیت کو بٹھا دیں اور اسے پوچھیں کہ اس درخت پر کتنے پتے۔ درخت ظاہر ہے، سامنے ہے، موجود ہے، آپ نیچے بیٹھے، درخت سامنے کھڑا ہے، گرنے والے پتے تو چھوڑ دیں، اس کے اوپر کتنے پتے کھڑے ہیں کوئی گن کے دکھا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ فرماتا ہے کوئی پتا نہیں گرتا مگر میں اس کو جانتا۔ ایک درخت نہیں، بتاؤ اللہ کی اس زمین پر کتنے درخت، ہر درخت کے پتوں کی تعداد اور اس پہ گرنے والے پتوں کی تعداد، گنتی اللہ جان۔ اس کو چھوڑ کر اس اللہ کے مقابلے یہ کہا جائے کہ یہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جان، اللہ غوث ہے اور پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غوث ہے، اس کا کوئی انکار، سب کو کہیں اللہ غوث، ہاں اللہ ہے غوث، ہم کب انکاری، اللہ بھی غوث ہے، اور پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم۔ کیا معنی کہ اللہ سے تھوڑا سا بڑا ہے؟ اللہ تو چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے لوگ مانگتے تھے غیر اللہ سے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ سے لے کے دیتے، اللہ سے لے کے دیتے، اللہ نے ان کو اختیارات دی ہو اور اللہ سے یہ لے کے دیتے ہیں۔ اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں دیتے یہ ہیں، اللہ ان سے لے کے دیتے۔ دیکھ لیں آپ ذرا اس زمین ذرا پھر کے دیکھ لیں، عجیب عجیب جملے اور عجیب عجیب نظریے اور عقائد آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور سنیں۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا جاتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، کیا معنی ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز تو دے دے، اللہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اللہ
سے لے کے دے نہیں، اللہ کے لیے تو دے۔ دینے والا پیر ہے، لے کے دینے والا اللہ ہے، اللہ تو بہت پیچھے رہ گیا نعوذ باللہ۔ الا ساء ما یحکمون ما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت برا فیصلہ کرتے۔ اللہ کہتا ہے میرا قدر ہی کوئی نہیں قدر کی انہوں نے اس طرح جس طرح میرے قدر کا حق، میرا کوئی وقار نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کی ذات کو تو چھوڑ دیا گیا۔ اور عجیب ہے ہمارا ماحول اور ہمارے ملک کا ماحول، یہاں سارے قوانین موجود ہیں لیکن توحید کے حوالے سے کوئی ضابطہ اور کوئی قانون ہی نہیں ہے، جو کوئی مرضی کرتا رہے اور جو کوئی مرضی بنتا رہے۔